بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جنرل سائنس کلاس 7، آج ہم یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 1 آسان ترجمے، تفصیل اور ایکسرسائز کے ساتھ ہم پچھلے ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ یونٹ نمبر 2 ہے ہیومن ریسپائریٹری اینڈ سرکولیٹری سسٹم، انسانی عملی تنفس اور خون کے گردش کا نظام۔ Our body needs energy for doing different functions. For example, playing. ہمارے بدن کو مختلف کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کھیلنا وغیرہ۔ All our energy comes from the food we eat. تمام انرجی ان خوراک سے آتی ہے جسے ہم کھاتے ہیں۔ The food we eat is broken down into small molecules like glucose. جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لائک گلوکوز، جیسا کہ گلوکوز۔ سیلز یوز گلوکوز ٹو گیٹ انرجی. خلیے اس گلوکوز کو انرجی حاصل کرنے کے لیے لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ انرجی از ریلیزڈ فرام فوڈ بائی دا پروسیس آف سیلولر ریسپائریشن. خوراک سے انرجی عملی تنفس کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ سیلولر ریسپائریشن از اے سیریز آف کیمیکل ریئیکشنز. خلیاتی عملی تنفس کیمیائی عمل کا ایک سیریز ہے which slowly releases energy stored in the food molecules، جو خوراک کے ذرات میں موجود انرجی کو خارج کر دیتا ہے۔ It's essential for the survival of every living cell. یہ سیلولر ریسپائریشن ہر زندہ خلیے کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ It occurs continuously throughout the life. اور یہ سیلولر ریسپائریشن پیدائش سے لے کر موت تک تمام زندگی میں جاری رہتا ہے۔ پھر سیلولر ریسپائریشن کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے ایروبک اور دوسرا ان ایروبک ریسپائریشن۔ سیلولر ریسپائریشن از آف 2 ٹائپس. خلیاتی عملی تنفس کے 2 اقسام ہیں۔ It can take place with or without oxygen. یہ ریسپائریشن آکسیجن کے موجودگی میں یا آکسیجن کے غیر موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ If it take place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. اگر ریسپائریشن آکسیجن کی موجودگی میں ہو جائے تو اس کو ایروبک ریسپائریشن کہا جاتا ہے۔ ڈیورنگ ایروبک ریسپائریشن کے دوران گلوکوز ریئیکٹ ود آکسیجن ان مائٹوکانڈریا آف سیل. خلیے کے مائٹوکانڈریا میں گلوکوز آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے ٹو ریلیز لارج اماؤنٹ آف انرجی، اور اس سے زیادہ مقدار میں انرجی خارج ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر آر پروڈیوسڈ ایز اے ویسٹ پروڈکٹس. اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی جو ہے یہ دوہرے مصنوعات یا فضلات کے طور پر بنتے ہیں۔ مطلب گلوکوز اور آکسیجن ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور انرجی بنتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے، اور انرجی جو ہے یہ باڈی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر if oxygen is not available، اگر آکسیجن موجود نہ ہو، in some cells temporarily shift to anaerobic respiration. پھر کچھ خلیے عارضی طور پر anaerobic respiration کی طرف شفٹ ہوتا ہے۔ This releases a small amount of energy from food as compared to aerobic respiration. یہ anaerobic respiration جو ہے یہ aerobic respiration کے مقابلے میں کم انرجی پیدا کرتا ہے۔ Waste products can be lactic acid or alcohol and carbon dioxide. اور anaerobic respiration میں جو ویسٹ پروڈکٹس بنتے ہیں وہ لیکٹک ایسڈ اور الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہیومن ریسپائریٹری سسٹم، انسان کے عملی تنفس کا نظام۔ Respiratory system helps in the process of breathing and exchange of gases. ریسپائریٹری سسٹم جو ہے یہ سانس لینے اور گیسوں کی تبادلے کے عمل میں مدد دیتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ بریتھنگ اور ریسپائریشن کو ایک چیز سمجھتے ہیں، مگر ان دونوں میں بہت اور واضح فرق ہے جو ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ It consists of airways and lungs. یہ ریسپائریٹری سسٹم جو ہے یہ ہوا کی راستوں اور پھیپھڑوں پر مشتمل ہے۔ Air enters a nasal cavity through nostrils.
ہوا نوسٹرل کے ذریعے نزل کیویٹی میں داخل ہوتا ہے. In the nasal cavity, the air becomes clean, warm and moist. اس نزل کیویٹی میں یہ ہوا جو باہر سے آ گیا ہے یہاں پر صاف ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے اور گیلا ہو جاتا ہے. Then air passes through larynx and enters in the trachea. پھر یہ ہوا لیرنگس سے گزر کر ٹریکیا میں چلا جاتا ہے. Trachea divides into two bronchi which enters into lungs. یہ ٹریکیا پھر دو برونکائی میں تقسیم ہو گیا ہے اور پیپڑوں میں داخل ہو گیا ہے. Inside lungs the bronchi further branch into bronchioles. اور پھر پیپڑوں کے اندر یہ برونکائی مزید شاخوں میں تقسیم ہو گیا ہے جسے برونکیولز کہا جاتا ہے. Bronchioles end at teeny thin-walled ear sacs called alveoli. اور پھر یہ برونکیول چھوٹے چھوٹے اور پتلے دیواروں والے تھیلیوں میں داخل ہو جاتا ہے جسے الویولائی کہا جاتا ہے. ایکسچینج آف گیسز بٹوین ایئر اینڈ بلڈ ٹیک پلیس ایٹ الویولائی. ہوا اور خون کے درمیان گیسوں کا تبادلہ الویولائی میں ہوتا ہے. لنگ از لائک اے ہیوج اسپنج. پھیپھڑے ایک بڑے اسپنج کی طرح ہوتے ہیں. ایز اٹ کنٹینز ملینز آف الویولائی. اور اس میں لاکھوں الویولائی ہوتے ہیں. Exchange of gases. Oxygen from the inhaled air diffuses from alveoli to the blood in the capillaries. کھینچے گئے ہوا میں جو آکسیجن ہوتا ہے وہ الویولائی میں کیپیلری کے ذریعے خون میں داخل ہوتے ہیں. This oxygenated blood is carried to the cells in other parts of the body. یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ مطلب وہ خون جس میں آکسیجن ہوتا ہے بدن کے باقی تمام حصوں کے خلیوں میں جاتا ہے. The waste product of cellular respiration, ADIST, carbon dioxide is added to the blood. اور پھر خلیاتی عملی تنفس میں جو ویسٹ پروڈکٹ مطلب فضلات بنتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے. ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ with less oxygen and more carbon dioxide reaches lungs. اور پھر یہ ڈی آکسیجنیٹڈ خون پھیپھڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. Carbon dioxide from blood capillaries diffuses into alveoli air. خون سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیپیلریز کے ذریعے الویولائی میں پھیل جاتے ہیں. Eventually the carbon dioxide is breathed out of the body. اور آخر کار یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بدن سے باہر نکل جاتا ہے. اب ہے بریتھنگ. Breathing is simply the exchange of gases between your lungs and the air. Breathing بالکل ایک سادہ عمل ہے جس میں پھیپھڑوں اور ہوا کے درمیان گیسوں کا ایکسچینج ہوتا ہے. It's a physical process that takes place at organism level. یہ ایک جسمانی عمل ہے جو ہر جاندار میں ہوتا ہے. Lungs are spongy in nature. پھیپھڑے جو ہے یہ قدرتی طور پر سپنجی ہوتے ہیں and they cannot move on their own. اور یہ خود حرکت نہیں کر سکتے. The muscles surrounding the lungs expand or compress the lungs. پھیپھڑوں کے ارد گرد جو مسل ہوتے ہیں وہ اس پھیپھڑوں کو پھیلاتا ہے اور دباتا ہے، کمپریس کرتا ہے. When lungs expands, جب پھیپھڑے پھیل جاتے ہیں air moves in تو ہوا اندر چلا جاتا ہے جس کو انہیلیشن کہا جاتا ہے. When lungs compress, the air moves out. اور پھر جب لنگز پھیپھڑے کمپریس ہو جاتے ہیں تو ہوا باہر جاتا ہے اور اس کو ایکسہیلیشن کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بریتھنگ اور ریسپیریشن کے درمیان کیا فرق ہے. تو بریتھنگ جو ہے اٹ از اے فزیکل پروسیس. یہ ایک جسمانی عمل ہے انوالونگ ایکسچینج آف آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ جس میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے. مطلب باہر سے آکسیجن آتا ہے اور اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جاتا ہے. اور ریسپیریشن جو ہے اٹ از اے بایو کیمیکل پروسیس. یہ ایک کیمیائی عمل ہے انوالونگ ریئیکشن آف گلوکوز ود آکسیجن جس میں گلوکوز آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے ٹو پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر جس سے CO2 واٹر اور انرجی پیدا ہوتا ہے. بریتھنگ میں انرجی از ناٹ ریلیزڈ. انرجی خارج نہیں ہوتا اور ریسپیریشن میں انرجی خارج ہوتا ہے. بریتھنگ جو ہے اٹ ٹیک پلیس آؤٹ سائڈ دا سیلز. یہ خلیوں سے باہر ہوتا ہے. اور ریسپیریشن اٹ ٹیک پلیس ود ان دا سیل. یہ خلیوں میں اندر ہوتا ہے. بریتھنگ جو ہے اس میں انزائمز شامل نہیں ہوتے اور ریسپیریشن میں انزائمز شامل ہوتے ہیں.
اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.